فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو اگر محبت سے پڑھا جائے، بلکہ یہاں پر یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جب کوئی ایمان والا قرآن کریم کو پڑھے گا تو ایمان والوں کو قرآن میں توحید بھی نظر آئے گی، ایمان والوں کو قرآن میں اللہ کی وحدانیت بھی نظر آئے گی۔ کوئی ایمان والا قرآن میں قرآن پڑھے گا تو اس کو اللہ کی شان بھی نظر آئے گی، اللہ کی بے نیازی بھی نظر آئے گی۔ جب کوئی ایمان والا قرآن پڑھے گا تو اس کو قرآن میں حضور کی ختم نبوت بھی نظر آئے گی۔ کوئی ایمان والا قرآن پڑھے گا تو اس کو قرآن کریم میں حضور کی ادائیں بھی نظر آئیں گی۔ جب کوئی ایمان والا قرآن پڑھے گا تو ایمان والوں کو قرآن میں صحابہ کی شان بھی نظر آئے گی، اہل بیت کا مقام بھی نظر آئے گا۔ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے ہجرت کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ کی وفاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، اصحاب نبی کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں مال کیسے خرچ کیا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر مشکل حالات میں مدینے والے کا ساتھ کیسے دیا ہے ان کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ اکرام کی جتنی بھی زندگی ہے ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کا معنی سن لیں ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک لیجئے نا مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں، یعنی اے نبی اے میرے محبوب، عرش والا رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک لیجئے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں بٹھائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ ایک اور معنی کرنے لگا ہوں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے محبوب آپ بذات خود بنفس نفیس ان لوگوں میں جلوہ فرمائی کیجئے نا، یدعون ربہم، جو اللہ کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اللہ کو پکارتے ہیں، شام بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ میرے دوستو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، تہجد پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، حج و عمرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نوافل پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں میں بٹھائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک لیجئے جو لوگ اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ اب ذرا میری بات پہ غور کرنا، اللہ حکم دے رہا ہے حضور کو کہ آپ صحابہ میں بیٹھیے، میری بات پہ غور کرنا میرے عزیزو، آپ کو حکم ہے کہ مدینے جاؤ، مجھے حکم ہے کہ مدینے جاؤ، ساری دنیا والے بادشاہ و فقیر بھی، ادنا اور اعلیٰ بھی، امیر و غریب بھی، تخت و تاج والے بھی، عرب و عجم والے بھی، کالے گورے سارے مدینے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے محبوب آپ ان صحابہ میں بیٹھیے۔ اب
اب سننا ذرا، میں نے کہا یا اللہ تیرا نبی صحابہ میں جائے گا، کوئی کتاب لے کے جائے، کوئی لٹریچر لے کے جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نانا ولا تعد عیناک عنہم، پیار سے کہو سبحان اللہ، ایسا معنی سنو گے تو انشاءاللہ آپ بولو گے تسی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے نبی آپ نے جو صحابہ میں بیٹھنا ہے تو سونے کملی والے آپ نے صحابہ کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹانی ہیں۔ اے میرے محبوب آپ کی نگاہیں صحابہ کے چہرے پہ ہونی چاہیے، کیوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے دنیا والوں میں سے کسی کی نظر لگ جائے تو بندہ سڑ جاتا ہے، دنیا والوں میں سے کسی کی نظر لگ جائے تو بندہ سڑ جاتا ہے، اور مدینے والے کی نظر لگ جائے تو ڈوبا ہوا بندہ بھی تر جاتا ہے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ خدا را بتائیے کہ جنہیں حضور کی نظر لگی وہ سڑے کے ترے، بولو